باب خیار العیب، یہ باب ہے خیار عیب کے بیان میں۔ عیب ہر وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے شے اپنی فطرت سلیمہ سے خالی ہو اور وہ ناقص شمار ہونے لگے اور تاجروں کے ہاں اس کا ثمن، اس کی قیمت کم ہو جائے تو وہ عیب کہلاتی ہے۔ عیب ہر وہ چیز ہے جس کی وجہ سے شے اپنی فطرت سلیمہ سے خالی ہو جائے اور وہ ناقص شمار ہونے لگے اور تاجروں کے ہاں اس کا ثمن کم ہو جائے۔ اذا اطلع المشتری، جب مشتری مطلع ہو جائے علی عیب فی المبیع، مبیع کے اندر عیب پر، فہو بالخیار، تو وہ خیار کے ساتھ ہے، ان شاء، اگر چاہے، اخذہ بجمیع الثمن، لے لے اس کو پورے ثمن کے ساتھ، وان شاء ردہ، اور اگر چاہے تو اس کو واپس کر دے، ولیس لہ، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے، ان یمسکہ، کہ اس کو روکے رکھے، ویأخذ النقصان، اور لے لے نقصان کو۔ اگر مشتری کو پتہ چل گیا کہ مبیع کے اندر عیب ہے، جس کو میں نے خریدا ہے اس میں عیب ہے، تو اس کو دو اختیار ہیں، نمبر ایک پورے پیسے دے کر وہ چیز لے لے، اور نمبر دو وہ واپس کر دے اور اپنے پیسے واپس لے لے۔ ایک تیسری صورت بھی ہے جو کہ جائز نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اس شے کو تو اپنے پاس روکے رکھے لیکن قیمت میں جو کمی ہوئی ہے وہ بائع سے واپس لے لے، بائع سے کچھ پیسے واپس لے لے۔ اگر مشتری کو پتہ چلا کہ مبیع کے اندر عیب ہے تو اس کو دو اختیار ہیں، نمبر ایک پورے پیسوں کے بدلے میں اس شے کو لے لے، اور نمبر دو واپس کر دے۔ ایک تیسری صورت بھی ہے جو کہ جائز نہیں ہے کہ وہ شے کو اپنے پاس روکے رکھے لیکن قیمت میں جو کمی ہوئی ہے اس کے پیسے واپس لے لے۔ وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ نُقْصَانَ الثَّمَنِ، اور ہر وہ چیز جو واجب کرے ثمن کے نقصان کو، فی عادت التجار، تجار کی عادت میں، فہو عیب، تو وہ عیب ہے۔ عیب کی جو معروف شکل ہے وہ بتاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ثمن میں کمی ہو جائے وہ عیب شمار ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے ثمن میں کمی ہو جائے تاجروں کے ہاں تو وہ عیب ہے۔ والإباق، اور بھاگ جانا، والبول فی الفراش، اور بستر میں پیشاب کرنا، والسرقۃ، اور چوری کرنا، عیب فی الصغیر، عیب ہے چھوٹے بچے میں، ما لم یبلغ، جب تک بالغ نہ ہو، فإذا بلغ، پس جب بالغ ہو جائے، فلیس ذلک بعیب، تو یہ عیب نہیں ہے، حتی یعاودہ بعد البلوغ، یہاں تک کہ اس کو دوبارہ کرے بالغ ہونے کے بعد۔ چھوٹا غلام، نابالغ غلام خریدا اور اس میں یہ عیب ہے کہ وہ بھاگ جاتا ہے یا بستر میں پیشاب کرتا ہے یا چوری کرتا ہے، تو یہ عیب ہے، چھوٹے میں عیب ہے، اور جب تک یہ بالغ نہیں ہوتا یہ عیب شمار ہوگا، لیکن جب بالغ ہو جائے تو پھر یہ عیب شمار نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ بچپن میں یہ چوری کیا کرتا تھا یا بھاگ جاتا تھا یا بستر میں پیشاب کرتا تھا۔ ہاں اگر بالغ ہونے کے بعد دوبارہ یہی کام کرے تو پھر یہ عیب شمار ہوگا۔ چھوٹے بچے، نابالغ غلام کے اندر بھاگ جانا، بستر میں پیشاب کرنا یا چوری کرنا عیب ہے، لہذا اگر چھوٹا بچہ ہے، غلام ہے اور وہ یہ کام کرتا ہے تو اگر مشتری کو پتہ چل گیا تو واپسی ہو سکتی ہے، لیکن بچپن میں یہ کام کیا کرتا تھا اور اب بالغ ہو گیا ہے تو اب صرف بچپن کی وجہ سے یہ کہنا کہ بچپن میں چونکہ یہ کام کرتا تھا میں واپس کرتا ہوں یہ غلام، تو اس کے لیے حق نہیں ہے کہ واپس کرے۔ یہ بچپن کی چیزیں بالغ ہونے کے بعد عیب نہیں ہوتی۔ ہاں اگر بالغ ہونے کے بعد دوبارہ یہی کام کرے، بھاگ جائے یا بستر میں پیشاب کرے یا چوری کرے تو پھر یہ عیب ہوں گی اور اس کی وجہ سے واپسی ہو سکتی ہے۔ والبخر، اور منہ سے بدبو کا آنا، والظفر، اور بغل سے بدبو کا آنا، عیب، عیب ہے، فی الجاریۃ، باندی میں، ولیس بعیب فی الغلام، اور نہیں ہے عیب غلام میں، الا ان یکون من داء، مگر یہ کہ ہو وہ بیماری سے۔ منہ سے یا بغلوں سے بدبو آتی ہے تو یہ باندی کے اندر تو عیب ہے، غلام کے اندر عیب نہیں ہے، لہذا اگر باندی میں یہ چیزیں پائی گئیں خریدنے کے بعد تو واپسی ہو سکتی ہے، غلام میں یہ چیزیں پائی گئیں خریدنے کے بعد پتہ چلا تو اس کی وجہ سے واپسی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر غلام میں یہ چیزیں ہیں بیماری کی وجہ سے تو غلام کی بھی واپسی ہو سکتی ہے۔ منہ سے بدبو کا آنا اور بغل سے بدبو کا آنا باندی میں عیب ہے، غلام میں عیب نہیں ہے، لہذا اگر باندی خریدی اور اس میں یہ چیزیں پائی گئی ہیں تو واپسی ہو سکتی ہے، غلام کو خریدا اور یہ چیزیں پائی گئیں تو اس کی واپسی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر غلام میں یہ چیزیں ہیں
بیماری کی وجہ سے تو اس کی بھی واپسی ہو سکتی ہے۔ والزنا اور زنا وولد الزنا اور ولد زنا عیب فی الجاریت عیب ہے باندی میں دون الغلام نہ کہ غلام میں۔ زنا کرنا یا ولد الزنا ہونا یہ باندی میں عیب ہے، غلام میں عیب نہیں ہے۔ لہذا اگر باندی کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ زانیہ ہے یا ولد الزنا ہے تو واپسی ہو سکتی ہے، غلام کے بارے میں پتہ چلا تو اس کی واپسی نہیں ہو سکتی۔ وَإِذَا حَدَثَ اور جب پیدا ہو گیا عند المشتری مشتری کے پاس عیب عیب ثم اطلع پھر وہ مطلع ہوا علی عیب اس عیب پر کان عند البائع جو بائع کے پاس تھا فلہ ان یرجع تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ رجوع کرے بنقصان العیب عیب کے نقصان کا، ولا يرد المبیع اور نہ کرے مبیع واپس، الا ان یرضى البائع مگر یہ کہ بائع راضی ہو جائے، ان یاخذہ بعینہ بعیبہ کہ اس کو لے لے اس کے عیب کے ساتھ۔ مشتری نے شے خریدی تو اس کے اندر ایک نیا عیب پیدا ہو گیا، پھر پتہ چلا کہ اس میں تو ایک اور عیب بھی ہے جو بائع کے پاس سے تھا، تو اب اس کے لیے یہ حق تو ہے کہ بائع کے پاس موجود عیب کی وجہ سے جو قیمت میں کمی ہوئی ہے وہ واپس لے لے۔ اب یہ مبیع کو واپس نہیں کر سکتا کیونکہ نیا عیب اس کے پاس بھی پیدا ہو گیا ہے۔ ہاں اگر بائع کہے کہ ٹھیک ہے مجھے ساری مبیع واپس کر دو تو پھر واپسی ہو سکتی ہے۔ مشتری نے شے خریدی پھر اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا مشتری کے پاس، پھر پتہ چلا کہ اس میں تو ایک پرانا عیب بھی ہے جو بائع کے پاس سے ہے، تو اب مشتری بائع سے ان پیسوں کا رجوع کرے گا جو قیمت میں کمی ہوئی ہے۔ بائع کے پاس موجود عیب کی وجہ سے جو پیسوں میں کمی ہوئی ہے وہ پیسوں کا ان سے رجوع کر سکتا ہے، مبیع کو واپس نہیں کر سکتا کیونکہ نیا عیب اس کے پاس بھی پیدا ہو گیا تھا۔ ہاں اگر بائع کہے کہ مجھے عیب سمیت یہ چیز واپس کر دو تو پھر واپسی ہو سکتی ہے۔ وَإِنْ قَطَعَ اور اگر کاٹا المشتری الثوب مشتری نے کپڑے کو وخاتہ اور اس کو سی لیا، او صبغہ یا اس کو رنگ دیا، او لت السویق بثمن یا ملایا ستو گھی کے ساتھ، ثم اطلع علی عیب پھر مطلع ہوا عیب پر، رجع بنقصانہ تو رجوع کرے اس کے نقصان کا، ولیس للبائع اور بائع کے لیے جائز نہیں ہے ان یاخذہ بعیبہ کہ لے لے اس کو اس کے عیب کے ساتھ۔ مشتری نے کپڑا خریدا اس کو کاٹ کر سی دیا یا اس کو رنگ کر دیا، یا ستو خریدا تھا اس میں اپنا گھی ملا دیا، پھر پتہ چلا کہ اس کپڑے میں یا اس ستو میں تو عیب ہے، تو اب رجوع بالنقصان کر سکتا ہے، عیب کی وجہ سے جو قیمت میں کمی ہوئی ہے وہ واپس لے سکتا ہے اور مبیع کو واپس نہیں کر سکتا۔ اب یہاں بائع بھی کہے کہ مجھے عیب شدہ مبیع واپس کر دو تب بھی بائع اس سے واپس نہیں لے سکتا۔ کپڑا خریدا اس کو کاٹا اور سی دیا یا اس کو رنگ کر دیا، ستو خریدا اس کے ساتھ گھی ملا دیا، پھر پتہ چلا اس کپڑے میں یا اس ستو میں عیب ہے تو رجوع بالنقصان کرے، یعنی عیب کی وجہ سے جو پیسوں میں کمی ہوئی ہے وہ واپس لے لے اور خود یہ مبیع واپس نہیں کر سکتا، یہ رنگا ہوا کپڑا، یہ سلا ہوا کپڑا، یہ گھی ملا ہوا ستو واپس نہیں کر سکتا، اور اگر بائع یہ بھی کہے کہ مجھے واپس کر دو تب بھی اس کی واپسی نہیں ہو سکتی۔ وَمَنِ اشْتَرَىٰ عَبْدًا اور جس نے خریدا ایک غلام کو، فَأَعْتَقَهُ پس اس کو آزاد کر دیا، وَمَاتَ عِندَهُ اور وہ اس کے پاس مر گیا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَىٰ عَیْبٍ پھر مطلع ہوا عیب پر، رجع بنقصانہ تو رجوع کرے اس کے نقصان کا۔ فَإِنْ قَتَلَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ پس اگر قتل کر دیا مشتری نے غلام کو، أَوْ كَانَ طَعَامًا یا کھانا تھا، فَأَكَلَهُ پس اس کو کھا لیا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَىٰ عَیْبِهِ پھر مطلع ہوا اس کے عیب پر، لم یرجع علیہ بشیء اس پر رجوع نہ کرے کسی چیز کا، فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام صاحب کے قول میں، وقال اور صاحبین فرماتے ہیں یرجع بنقصان العیب رجوع کرے عیب کے نقصان کا۔ غلام خرید کر اس کو آزاد کر دیا، پھر وہ غلام فوت ہو گیا مشتری کے پاس، پھر مشتری کو پتہ چلا کہ اس میں تو عیب تھا، تو اب رجوع بالنقصان کرے گا، عیب کی وجہ سے جو پیسوں میں کمی ہوئی ہے وہ بائع سے واپس لے گا۔ غلام خرید کر آزاد کر دیا، پھر وہ غلام فوت ہو گیا، پھر پتہ چلا کہ اس غلام میں تو عیب تھا، تو اب مشتری رجوع بالنقصان کرے گا، یعنی عیب کی وجہ سے جو پیسوں میں کمی ہوئی ہے اس کا بائع سے رجوع کرے گا، واپس لے گا۔ فَإِنْ قَتَلَ اگر مشتری نے غلام خرید کر قتل کر دیا یا کھانا خرید کر اس کو کھا لیا،
پھر پتہ چلا کہ اس غلام میں یا کھانے میں تو عیب تھا، اب کیا ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں کوئی رجوع بالنقصان نہیں۔ صاحبین فرماتے ہیں رجوع بالنقصان کرے گا، پیسوں کا مطالبہ کرے گا کہ جو عیب کی وجہ سے پیسہ من میں کمی ہوئی ہے۔ غلام خرید کر قتل کر دیا، کھانا خرید کر اس کو کھا لیا، پھر پتہ چلا اس غلام میں یا کھانے میں تو عیب تھا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کسی چیز کا رجوع نہیں ہے، بائے سے کسی پیسوں کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ صاحبین فرماتے ہیں پیسوں کا مطالبہ کرے گا، قیمت میں جو کمی ہوئی عیب کی وجہ سے وہ واپس لے گا۔ ومن باع عبدًا، اور جس نے بیچا غلام کو، فباعہ المشتری، پس اس کو بیچ دیا مشتری نے، ثم رد علیہ بعیب، پھر اس پر واپس ہو گیا عیب کی وجہ سے، فإن قبلہ بقضاء القاضی، پس اگر اس کو قبول کر لیا قاضی کی قضاء کی وجہ سے، قاضی کے فیصلے کی وجہ سے، فلہ ان یرد علی بائعہ الاول، تو اس کے لیے جائز ہے کہ لوٹا دے اپنے بائع اول پر۔ وَإِنْ قَبِلَهُ، اور اگر اس نے اس کو قبول کر لیا بغیر قضاء القاضی، بغیر قاضی کے فیصلے کے، فَلَيْسَ لَهُ أَن يَرُدَّهُ، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو واپس کر دے۔ غلام بیچا، مشتری نے خرید کر آگے بیچ دیا، پھر مشتری پر وہ غلام عیب کی وجہ سے واپس ہو گیا، تو اب یہ مشتری اپنے بائع اول پر یہ غلام واپس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ غلام بیچا، پھر مشتری نے خرید کر آگے بیچ دیا، پھر عیب کی وجہ سے اسی مشتری کو واپس ہو گیا، تو اب یہ مشتری اپنے بائع پر یہ غلام واپس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ دیکھیں گے کہ اس مشتری اول نے اس کو جو واپس لیا ہے قاضی کے فیصلے کے بعد لیا ہے یا قاضی کے فیصلے کے بغیر لیا ہے۔ اگر قاضی کے فیصلے کی وجہ سے لیا ہے تب تو اپنے بائع کو لوٹا سکتا ہے، اگر بغیر قاضی کے فیصلے کے لیا ہے تو اپنے بائع اول کو نہیں لوٹا سکتا۔ دیکھیں گے مشتری اول نے یہ غلام قضائے قاضی کے ساتھ لیا یا بغیر قضائے قاضی کے۔ اگر قضائے قاضی کے ساتھ لیا ہے تو یہ اپنے بائع اول کو یہ غلام واپس لوٹا سکتا ہے، اور اگر بغیر قضائے قاضی کے لیا ہے تو یہ واپس نہیں لوٹا سکتا۔ وَمَنِ اشْتَرَىٰ عَبْدًا، اور جس نے خریدا غلام کو، وَشَرَطَ الْبَائِعُ، اور بائع نے شرط لگا دی، الْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، ہر عیب سے برات کی، فَلَيْسَ لَهُ، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، أَن يَرُدَّهُ، کہ اس کو واپس کر دے، بعیب، عیب کی وجہ سے، وَإِن لَمْ يُسَمِّ، اگرچہ نام نہ لیا ہو، جملۃ العیوب، تمام عیوب کا، وَلَمْ يَعْدُدْهَا، اور نہ اس کو شمار کیا ہو۔ غلام خریدا اور بائع نے کہا میں اس کے ہر عیب سے بری ہوں، تو اب مشتری کو اگر پتہ چل گیا کہ اس میں تو فلاں عیب ہے تو اب واپس نہیں کر سکتا، اگرچہ بائع نے یہ نہ بتایا ہو کہ میں اس کے فلاں عیب سے بری ہوں، اس میں اتنے عیب ہیں اور میں اس عیب سے بری ہوں، اگرچہ یہ بات نہ بھی ہو تب بھی مشتری واپس نہیں کر سکتا۔ غلام خریدا اور بائع نے یہ کہا میں اس کے ہر عیب سے بری ہوں، کسی عیب کی وجہ سے تم مجھے واپسی نہیں کرو گے، تو پھر اگر عیب نکل آیا تو مشتری واپس نہیں کر سکتا، اگرچہ سارے عیبوں کا بائع نے نام نہ لیا ہو، یہ نہ کہا ہو کہ میں اس کے فلاں عیب سے بری ہوں گا۔